مسلمانوں، تمہاری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، تمہاری بیٹیاں مشرکہ ہو رہی ہیں، تمہاری بیٹیاں ملحدہ ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر لیتی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ان سب کا ذمہ دار؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست انور رضا، اور آپ اس وقت مجھے یا تو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پر۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں، اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ میرا ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچتا رہے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في۔ سیما حیدر نام تو سنا ہوگا، ایک ایسی لڑکی جو پاکستان چھوڑ کر انڈیا آ جاتی ہے، اور وہ بھی سیدھے نہیں آتی، وہ پاکستان سے دبئی، شارجہ ہوتے ہوئے کاٹھمانڈو، نیپال کے راستے، تب وہ انڈیا آتی ہے، اور وہ بھی 4 بچوں کے ساتھ۔ اب کوئی معمولی لڑکی تو اتنا بڑا کانڈ نہیں کر سکتی، اور یہ آئی کس لیے؟ اپنی اندھی محبت کی خاطر۔ اور یہ محبت ہوئی کیسے؟ گیم کھیلتے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، تقریباً 1.5 سے 2 مہینہ ہوا ہوگا، ایک ہندو لڑکا اپنے مسلم دوستوں کے ساتھ گیم کھیلتا تھا، اور گیم کھیلتے ہوئے اس کو اسلام کی کچھ باتیں اچھی لگی ہوں گی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلام قبول کرنا تھا کہ میڈیا میں آگ لگ گئی۔ اب جس لڑکے کے ساتھ وہ گیم کھیلتا تھا، وہ مسلم لڑکا، اس کو پولیس والوں نے گرفتار کیا، اور اس کا ایک الگ سا نام دے دیا، گیم جہاد، کہ اب مسلمان جو ہے گیم کے ذریعے جہاد پھیلا رہے ہیں اور دوسروں کو اسلام میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس لڑکے کے لنک پتہ نہیں کہاں سے کہاں جوڑ دیے، پاکستان سے تو پتہ نہیں کہاں سے، جبکہ یہ سراسر سب کچھ جھوٹ تھا، اور نام دیا گیم جہاد۔ اب اس کو کیا نام دو گے؟ یہ تو انڈیا کی ہے بھی نہیں، یہ تو پاکستان سے آئی ہوئی لڑکی ہے۔ اور وہ لڑکی جو اپنے 4 بچوں کے ساتھ آئی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح وہ کس کے لیے آئی ہے؟ یہ چسے ہوئے آم کی خاطر۔ بھائی، اس کی شکل میں جو ہے لقوہ مارا ہوا ہے، اور اس کی خاطر وہ 4 بچوں کے ساتھ پاکستان سے انڈیا آ گئی، اور اس لڑکے نے قبول بھی کر لیا، اس کے 4 بچوں کو بھی اس نے منظور کر لیا۔ اس نے سوچا ہوگا چلو کوئی بات نہیں، اب محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فری کے 4 پارسل میرے پاس آ گئے۔ اور انڈین میڈیا، ہمارے انڈیا کی میڈیا اس لڑکے سے ایک بھی سوال نہیں پوچھ رہی ہے، سارے سوال اس لڑکی سے پوچھ رہی۔ بے شک پوچھنا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان سے آئی ہوئی ہے تو پوچھو اس سے سوال، لیکن اس سے بھی تو پوچھو کہ اس نے لنک پاکستان سے کیوں جوڑے، پاکستان سے لڑکی انڈیا کیوں بلایا، اس سے بھی تو پوچھو۔ اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا۔ اور اب یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ آج جو تم لوگ اس لڑکی کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کر رہے ہو نا، کل کو جا کر کہیں پتہ چلا کہ یہی لڑکی پاکستان کی جاسوس نکلی تو پھر مسلمانوں کو بدنام نہ کرنا کہ ایک مسلمان لڑکی پاکستان سے آ کر کے انڈیا کی جاسوسی کرتی ہوئی پکڑی گئی۔ اس وقت مسلمانوں کو ہرگز بدنام نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ویسے بھی اس نے اسلام کو چھوڑ کر تمہارا ہندو دھرم اپنا لیا ہے، تو اسلام سے اب اس کا کوئی رشتہ رہ نہیں گیا، اب وہ مرتد ہو چکی ہے۔ تو کل کو اگر ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کو بدنام ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ لڑکی خود کو مسلمان کہتی ہے، اس کی بھاشا پر اگر غور کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بھاشا پاکستان میں بولی ہی نہیں جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کون سی انڈیا کی ہی کہیں ہریانہ وغیرہ کی بھاشا استعمال کرتی ہے۔ اور دوسری بات، مسلمان ہے نا یہ لڑکی، اس سے پوچھا گیا
کہ کوئی کلمہ سناؤ، یہ کوئی کلمہ نہیں پڑھ پائی۔ اس سے پوچھا گیا کوئی سورت سناؤ قرآن کی، یہ ایک سورت نہیں پڑھ پائی۔ اس سے پوچھا گیا کہ فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، یہ کہتی ہیں 2۔ اس سے پوچھا گیا ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، یہ کہتی ہیں 4۔ تو جب رپورٹر نے کہا کہ میم فجر میں تو 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت اور 2 فرض، ظہر کی تو 12 ہیں، تو اس نے کہا نہیں آپ لوگ پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتی نا، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہم 4 مطلب بھیا 3 بہنیں۔ ایک بھائی 3 بہن، ماتا پتا ہیں آپ کے؟ نہیں، دونوں ختم اچھا، ہو سسرال میں کتنے لوگ ہیں آپ کے میں؟ گئے۔ میں بس میں اپنے پتی کو ہی جانتی تھی، ایک سسر ہے اور اس کا 2 پتنیاں ہیں، ایک پتنی میں سے ایک بیٹی ہے، دوسری میں سے 1 لڑکا ہے۔ اچھا، آپ نے نماز پڑھی کبھی؟ ہاں، رمضان میں پڑھی تھی۔ رمضان میں پڑھی تھی، ویسے نہ پڑھی جیسے نارمل دنوں میں پڑھتے نماز؟ نارمل نہیں پڑھتے رمضان میں۔ اچھا، اگر آپ سے بات کریے تھوڑی سی اسلام دھرم کے بارے میں، تو آپ بتا پائیں گے سورہ فاتحہ سورت سنا دیں گے کیا آپ؟ سوری سر، ابھی نہیں ثنا نہیں۔ مطلب الحمدو کی صورت، سبحانہ کی صورت، قل هو اللہ احد کی صورت، یا کوئی کلمہ کوئی سنا دیں گے آپ؟ کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی مسلم دھرم کا کوئی بھی کلمہ ایک آپ سنا دوں؟ سنا جی، صورت آتی ہے، سنا دیجیے۔ میں بھول گئی ہوں سر، سوری۔ کوئی بھی اس سمے کوئی بھی صورت۔ مسلمان ہے یہ، مسلمان ہو کر کے اس کو یہی نہیں پتہ کہ ہمارا کلمہ کیا ہے، ہمارے قرآن کی کوئی ایک صورت کیسی ہے، اور ہماری نمازیں کتنی ہیں، اس کو نہیں پتہ۔ ایسے بھی ہوتے ہیں مسلمان۔ اور خاص کر کچھ باتیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ مسلمانوں، تمہاری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، تمہاری بیٹیاں مشرکہ ہو رہی ہیں، تمہاری بیٹیاں ملحدہ ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر لیتی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ان سب کا ذمہ دار؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے آخر؟ یہ دن دیکھنا کیوں پڑا؟ یہ اس لیے دیکھنا پڑا کہ آج ہمارے مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو دین سے دور کر دیا، ہمارے مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو قرآن سے دور کر دیا، ہمارے مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو اسلام سے دور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ اسلام کی شہزادیاں، مقدس شہزادیاں اسلام کی وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارا کرتی تھیں، ہماری بیٹیوں کو آج یہ سب کچھ نہیں پتہ۔ آج ہمارے مسلمان اپنی بیٹیوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، ہمارے مسلمان اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کرتے، ہمارے مسلمان اپنی بیٹیوں کو پردہ کا حکم نہیں کرتے۔ آزاد چھوڑ دیا ہے، صرف اور صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، اور اسی آزادی کا نتیجہ ہے کہ آج تمہاری بیٹیاں، مسلمانوں تمہاری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں۔ کاش کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو سنبھالا ہوتا، کاش کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو اسلام کی تعلیمات سے مزین کیا ہوتا، کاش کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم سکھایا ہوتا، قرآن پڑھایا ہوتا۔ ہمارے مسلمان بھائی خود تو دین سے دور ہیں، اپنے بچوں کو بھی دین سے دور رکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اپنی بیٹیوں کو ازواج مطہرات کی زندگی سے آشنا کراتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اپنی بیٹیوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھاتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اپنی بیٹیوں کو اسلام کے تعلیمات سے آراستہ کرتے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھا، دین سے دور رکھا، نماز روزے سے دور رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اور پھر وہ اسی مذہب کو اپنا لیتی ہیں۔ اگر ایک لڑکی کو یہ پتہ ہو جائے کہ اسلام کو چھوڑنے کا گناہ کیا ہے، اگر ایک لڑکی کو یہ معلوم ہو جائے
کہ شرک اور کفر کا گناہ کتنا بڑا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، تو قسم خدا کی اس کے گردن پر کوئی تلوار رکھ کر کے بھی کھڑا ہو جائے نا، مر جانا پسند کرے گی، لیکن اسلام کے دامن کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گی۔ لیکن ہم نے اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھا، جس کا نتیجہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرو، ان کی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات سے سنوارو، ان کو قرآن پڑھاؤ، ان کو نماز سکھاؤ، ان کو روزے رکھنے کا حکم دو، ان کو پردہ کے احکام بتاؤ، تب جا کر کے کہیں تمہاری بیٹیاں صحیح راستے پر چلنے والی ہوں گی۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ۔ اگر اب بھی خواب غفلت سے خود کو نہیں جگائے تو پھر وہ دن دور نہیں جب تمہاری بیٹیاں کسی غیر مذہب کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیں گی، تمہاری ناک کٹا کر چلی جائیں گی اور تم ایک زندہ لاش بن کر رہ جاؤ گے۔ اسی لیے اپنے گھر کو اسلامی ماحول دو، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے نوازو۔ میں منع نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ تم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دو، تم اپنے بچوں کو کمپیوٹر نہ سکھاؤ، تم اپنے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر نہ بناؤ، بھائی بناؤ تم، لیکن کم سے کم اسلام سے تو دور نہ کرو، کم سے کم قرآن سے تو دور نہ کرو، کم سے کم نماز روزے سے تو دور نہ کرو۔ اسلام کے قریب لاؤ اپنے بچوں کو۔ اگر صحیح زندگی چاہتے ہو، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو اور اپنی ناک بچانا چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ان کی زندگی کو سنوارو۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبي ربي جل الله